نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مختصر خطبہ مسونہ کے بعد تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا اور سارے جہاں کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ہم سب کے پیارے و آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام اور توحید جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے سورۃ المائدہ کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، جس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر دین کی تمام تعلیمات کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو، دین کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا، اور اتنا ہی نہیں، اس نعمت کو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف نسبت کر کے بیان کیا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے بے شمار انعامات ہم لوگوں پر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحت دیا، زندگی گزارنے کے لیے زندگی دی، بے شمار اللہ رب العالمین نے انعامات سے نوازا ہے۔ لیکن ان انعامات میں سب سے بڑا انعام جس کو اللہ رب العالمین نے قرار دیا، وہ انعام ہے اللہ رب العالمین کا دین۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ یہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ انسان کے لیے دین سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے بغیر نہ اس کو دنیا میں کامیابی مل سکتی اور نہ آخرت میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے، تو جب انسان یہ جانتا ہے کہ دین سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ دین کی حفاظت کرے، دین پر اپنے آپ کو چلائے اور دینی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے۔ کیونکہ اگر انسان کو اللہ رب العالمین
دنیا کی ساری نعمتوں سے نوازے، مال دے، اولاد دے، عہدہ و منصب، عزت، ہر چیز دنیا کے اللہ رب العالمین سے نوازے، لیکن اگر اس کے پاس دین نہ ہو، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اگر اس کے مقابلے میں اگر انسان دنیا کا سب سے بڑا فقیر انسان ہی کیوں نہ ہو، سب سے بڑا نادر انسان کیوں نہ ہو، اس کے پاس نہ مال ہے، نہ اولاد ہے، نہ دولت، نہ عزت، کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اگر دین اسلام ہے، اللہ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت بڑی، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسلام کو فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس اگر کوئی دین قابل قبول ہے وہ دین اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین پر عمل کرے گا، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے اسلام کے بغیر اگر انسان کتنی بھی بڑی نیکی کام کر لے، صدقہ و خیرات کر لے، مدارس بنا دے، اسکولز، کالجز، غربا کی مدد کرے، بڑی سی بڑی نیکی کا کام کرے، لیکن اسلام اگر اس کے اندر نہ ہو، ایمان اس کے پاس نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں کرے گا۔ اس کی واضح مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مدد کی، مرتے دم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، انہوں نے دین کی مدد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر بھی تھے، دین سے بھی متاثر تھے، لیکن اسلام قبول نہ کرنے کے سبب وہ جہنم نصیب ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام کے بغیر انسان کی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، ایمان ان کا ختم ہو جاتا ہے، فلن یقبل، اللہ رب العالمین قیامت کے دن قبول نہیں کرے گا ان کا کوئی بھی عمل، اگرچہ وہ یہ بھی کہے، اگر وہ زمین بھر کر سونا بھی اللہ کو دیں گے کہ مقابلے میں کہ اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، اگر تو چاہے تو ہم زمین بھر کر سونا بھی دیں گے، اللہ رب العالمین کہے گا ہم تمہاری اس سفارش کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں دین اسلام سے نوازا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسے عظیم نعمت سے نوازا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ دین اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، دیندار بھی کہتے ہیں، دین کو ماننے والا بھی کہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت دین سے دور کیوں، دینی تعلیمات سے دور کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کو دیکھ کر کوئی توحید پر عمل کیوں نہیں کر رہا ہے؟ آج کوئی مسلمانوں کو دیکھ کر سیدھے راستے پر کوئی کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو دیکھ کر اسلام قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ پہلے کے زمانے کے لوگ اسلاف کی زندگی پڑھ کر دیکھیے، وہ چلتا پھرتا قرآن ہوا کرتے تھے، لوگ دیکھ کر متاثر ہوا کرتے تھے کہ واقعی معلوم اسلام کی تعلیمات کتنی بہترین تعلیمات ہیں، لیکن آج مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کوئی اسلامی تعلیمات، مسلمانوں کو دیکھ کر اسلامی تعلیمات کیوں نہیں سیکھ رہا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، دین سے جڑا ہوا بھی کہتے ہیں، دین سے دور کیوں؟ اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دین سے دوری کی بنیادی وجوہات کیا ہے، کیوں آج ہم دین سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں، کیوں ہمارے اندر وہ دین کی قدر و قیمت نہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ دین تعلیمات پر کما حق و عمل نہیں کر رہے ہیں، تاکہ ہم ان اسباب کو جان کر اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں اور اسباب سے بچنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا سبب جس کی وجہ سے آج ہم لوگ دین سے دن بدن دور ہو رہے ہیں وہ ہے علم دین سے محرومی۔ دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ دن بدن دین سے دور ہوتے جائیں۔ انسان کو، مسلمان کو پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے، دینی تعلیمات کیا ہے، شریعت کی تعلیمات کیا ہے۔ جب معلومات ہی نہیں ہوگی تو دین پر کیسے عمل کریں گے؟ آج کتنے مسلمان ہیں جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کتنے ایسے اعمال کر رہے ہیں جن کا
شریعت میں حکم دیا گیا ہے، لیکن انہیں پتا نہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف دین اس حد تک ہے، نماز پڑھ لیے، زکوٰۃ دے دیے، صدقہ کرا دیا، ختم، کامیاب ہو گئے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسے اعمال کرتے ہیں جو بظاہر اچھے ہیں لیکن دین میں ان کا کوئی تصور نہیں، جن کو بدعات کہا جاتا ہے، لیکن اچھے اعمال ہیں، لوگ ان کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، کیوں؟ دین علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کے اندر فرمایا، جس کو ہم ہر جمعہ تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتلا دیجئے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جو دنیاوی زندگی میں نیک اعمال کر کے بہت محنت کی، دنیاوی زندگی میں اعمال کرنے کے لیے انہوں نے بہت محنت کی، یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ بہترین عمل کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ بنیادی وجہ کیوں؟ دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسے اعمال انہوں نے اپنی زندگی میں کیے جس کا کوئی دین میں ثبوت نہیں تھا، اسلامی تعلیمات میں اس کی کوئی دلیل نہیں تھی، انہوں نے وہ عمل کر لیے، اس کی وجہ سے وہ دین سے دور ہوتے گئے، اللہ رب العالمین نے ان کے سارے اعمال کو ضائع و برباد کر دیا۔ تو یہ بنیادی سبب ہے، یہ دین کے علم سے محرومی، یہ دین سے دوری کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آج ہم جس طرح دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں زور لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سکھلانے کے لیے پیسہ روپیہ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہیں پر ضروری ہمارے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کریں۔ جب تک ہمیں دین کا علم حاصل نہیں ہوگا، جب تک ہم دین کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کما حق دین پر عمل نہیں کریں گے، دین پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہم لوگ دین علم کو معمولی نگلیکٹ کرتے چلے جائیں گے، یاد رکھیے یہ سب سے بڑی محرومی ہے، اور اتنا ہی نہیں، یہ علم سے محرومی انسان کو دنیا میں بھی نقصان اٹھانے پر مجبور کرے گی اور آخرت میں تو اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ پہلا سبب ہے علم دین سے محرومی، جو دین کے دوری کا سبب بنتی ہے۔ اور اسی طرح دوسرا بڑا سبب، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ دین پر کما حق عمل کریں گے تو ہماری دنیا برباد ہو جائے گی، ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ تصور پایا جاتا ہے لوگوں کے۔ اگر ہم لوگ صرف نمازیں پڑھتے رہیں گے، دینی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے، دنیا کون کمائے گا؟ محنت کون کرے گا دنیا کمانے کے لیے؟ اخراجات کون سنبھالے گا؟ یہ بعض لوگوں کا ذہن پایا جاتا ہے، اس لیے وہ دنیا کے خاطر دینی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کو چھوڑ دیتے ہیں، دین سے دن بدن دور ہو جاتے ہیں، صرف یہ کہ دنیا کمانا ہے، دنیا کمانا ہے، دنیا کمانا ہے، دنیا میں ترقی کرنا ہے۔ لیکن ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ سوچ غلط سوچ ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن مجید میں وعدہ ہے، جو آدمی دین پر عمل کرے گا اللہ اسے دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو عورت ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کرے گی، کرے گا یا کرے گی، اچھے اعمال عمل صالح کرے گا، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم دنیا میں اسے خوشحال زندگی عطا کریں گے، بہترین زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور آخرت میں تو اللہ رب العالمین اسے بہترین بڑا بدلہ اسے ضرور بضرور عطا کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے اگر ہم اپنی زندگی کو دینی تعلیمات میں گزاریں گے، دینی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر کرے گا اور آخرت بھی بہتر سے بہتر کرے گا۔ اور وہ بڑا بدبخت آدمی ہے وہ آدمی جو دنیا کے خاطر آخرت کی تعلیم یا دینی تعلیمات کو ترک کر دیتا ہے، دینی تعلیمات میں منہ موڑ لیتا ہے، ایسا آدمی سب سے بڑا بدبخت اور سب سے بڑا جاہل انسان ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی سب سے بڑا بنیادی وجہ کیا ہے؟ جو بھی آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے، اسے اللہ کی معرفت نہیں ہے، اسے رسول کی معرفت نہیں، اسے دین کی تعلیمات کا احساس نہیں، اس وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اگر اسے یقین ہوتا، اگر اسے احساس ہوتا اگر میں دین پر عمل کروں گا، دینی تعلیمات کے مطابق
زندگی گزاروں گا اللہ مجھے دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، وہ دنیا سے زیادہ اپنے دین کی فکر کرتا ہے۔ آج ہم اپنے جائزہ لیں، ہم کتنا دینی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں میرے بھائی؟ آج ہم کتنا دین سے زیادہ دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں؟ ہم کتنا دنیا اور دین کے معاملے میں کتنا دین کو ترجیح دیتے ہوئے آخرت کی فکر کریں؟ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہمیں افسوس کے علاوہ کچھ ہے، ہمیں افسوس اور ندامت کے علاوہ کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سمجھ ہی لیا ہے، ہم 5 وقت نماز پڑھ لیے، رمضان کے روزے رکھ لیے اور دنیا کما لیے، بیچ میں نمازیں پڑھے نہیں پڑھے کوئی فرق نہیں، اللہ ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ اور بعض لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں اللہ معاف کرے، بعض لوگ یہ بھی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں اگر ہم لوگ جوانی میں اب زندگی باقی اللہ نے نعمت دی ہے، ہمارا اللہ رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، نمازیں بعد میں پڑھ لیں گے، دنیا ترقی کر رہی ہے، اگر ہم دین کے بارے میں سوچیں گے ترقی کون کرے گا؟ بعد میں نیک اعمال کر لیں گے، بڑھاپے کی عمر میں آئے گا، بڑھاپے کی عمر میں اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ شیطان انسان کو اس وسوسے میں مبتلا کر کے دنیا میں بھی اور آخرت دونوں میں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے، دین سے دوری کی تیسری سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے پیچھے 3 دشمن رکھے جو 2400 گھنٹے انسان کے پیچھے لگے ہیں۔ اگر انسان ان دشمنوں کا مقابلہ نہ کرے، انسان دین سے دور ہو جاتا ہے اور دنیا کی محبت میں پڑھ کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لیتا ہے۔ وہ 3 دشمن کیا ہے؟ پہلا دشمن انسان کا خود اپنا نفس، انسان کا خود اپنا نفس، یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر فطری طور پر 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک ہے لذت اور دوسری ہے راحت۔ لذت طلبی انسان کو خواہشات میں ابھار کر گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے، اور راحت طلبی انسان کو راحت میں مبتلا کر کے بسا اوقات فرائض سے غافل کر دیتی ہے۔ ان 2 چیزوں کو اللہ رب العالمین نے انسان کو فطری طور پر رکھا ہے۔ انسان اگر نفس کا غلام بن جاتا ہے، نفس کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے کہ نفس جو بولا، میرا من جو بولا وہی کروں گا، میرا دل بولا تو میں نماز پڑھوں گا، میرا دل بولا تو میں قرآن پڑھوں گا، تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ میری مرضی، میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ جب انسان یہ سوچ کے زندگی گزارے گا، انسان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہشات کی پیروی مت کرو، فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم لوگ خواہشات کی پیروی کرو گے، یہ خواہشات کی پیروی کرنا تمہیں سیدھے راستے بھٹکا دے گا، اللہ کے راستے سے تمہیں گمراہ کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے بھائیوں، انسان کا سب سے بڑا دشمن خود اپنا نفس ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کو لگام نہ دے، اپنے نفس کو روکے نہیں، تو انسان نفس کی پیروی کر کے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج ہم لوگ شیطان سے زیادہ جس دشمن کے شر میں ہم پھنسے ہوئے وہ اپنے نفس کے دشمن ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، رمضان کا جب مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، جگڑ دیا جاتا ہے، پھر بھی انسان گناہ کا کام کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ وہ نفس کی پیروی کر کے کرتا ہے، کیونکہ انسان کا نفس سے برائی پر ابھارتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک یہ نفس تمہیں برائی پر ابھارے گا، لیکن انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنے نفس کو لگام دے، اپنے نفس کو نفس امارہ کے بجائے نفس مطمئنہ بنانے کی کوشش کرے۔ اگر انسان اپنے نفس کو لگام نہ دے تو انسان کے لیے نفس انسان کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گا، اور جب انسان اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائے گا، دین سے دور ہو جائے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ رب العالمین اسے آخرت میں سخت سے سخت سزا دے گا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے دو چیزیں ہمارے اندر رکھی ہیں، راحت اور لذت۔ لذت میں بسا اوقات انسان کے دل میں خواہشات ابھرتی ہیں، اچھے بھی خواہشات آتی ہیں، برے بھی خواہشات آتی ہیں۔ اگر انسان نفس پر کنٹرول نہ کرے تو برے خواہشات میں مبتلا ہو کر انسان اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں نا، لذت میں مبتلا ہو کر انسان آج کا نوجوان کتنے گناہوں میں مبتلا نہیں ہو رہا ہے، کتنے بڑے بڑے گناہ وہ معمولی نہیں سمجھ رہا ہے۔ کیوں؟ لذت کی وجہ سے، خواہشات میں مبتلا ہو کر۔ اور دوسری چیز راحت طلبی، یہ انسان کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دیتی ہے۔ آج آپ دیکھیں فجر کی نماز میں ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے، ہزاروں کی آمدی ہے،
لیکن مساجد میں کتنے لوگ فجر کی نماز کو پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ کتنے لوگ آتے ہیں؟ ایک سب دو سب زیادہ زیادہ. کیوں؟ راحت طلبی کی وجہ سے. وہ سمجھتے ہیں کہ آرام نیند سے بیدار ہونا ان کے لیے نہیں ہوتا ہے. فجر میں سکون کی نیند آتی ہے. اس میں ڈسٹرب کرنا، نماز کے لیے اٹھنا ہونا، یہ انسان ناپسند کرتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے لوگو الصلاۃ خیر من النوم، یہ نماز تمہاری نیند سے بہتر ہے، تم اٹھو. اگر انسان اپنے نفس کو کنٹرول نہ کرے تو انسان نفس کی پیروی کرتے فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ تیسری چیز ہے جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو انسان کو دین سے دور کرتی ہے، وہ ہے وہ نفس، اس کا نفس. اور دوسرا بڑا دشمن جو ابدی دشمن ہے وہ ہے شیطان. اور شیطان یہ ابدی دشمن ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کتنے پیارے انداز میں کہا ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. فاتخذوا عدوا، تم شیطان کو دشمن سمجھو. اگر تم شیطان کو دشمن نہیں سمجھو گے، انما یدعو، یہ شیطان کو اگر تم دشمن نہیں سمجھو گے، وہ اپنے فوج اور لشکر کو بلا کے تمہیں بھی جہنم کی طرف لے جائے گا. شیطان کو دشمن سمجھو، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. اور شیطان نے اللہ سے کیا وعدہ کیا جانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے اس نے وعدہ کیا قال ربی بما اغویتنی، اے میرے رب تو نے مجھے جنت سے تو نے مجھے دھکار دیا، ٹھیک ہے، ہاں میں تجھ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، میں تیرے بندوں کو بھی ضرور برگلاؤں گا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں انہیں دنیا کی چیزوں کو مزین کر کے پیش کروں گا، دنیا کی چیزوں کو بہتر سے بہتر بنا کے پیش کروں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور دنیا کی چیزوں کو بہتر سے بہتر بنا کے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میں انہیں گمراہ کر کے جہنم کی طرف لے جاؤں گا، اور سارے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے وہ تیرے بندے الا عبادک منهم المخلصین، جو تیرے خالص مخلص بندے ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ کر میں سارے بندوں کو تیرے گمراہ کر دوں گا. یہاں پہ رک کے ذرا غور کریں، آج ہم شیطان کے حلبے میں کس طرح پھنستے جا رہے پتہ ہے؟ شیطان ہمارے دنیا کی زندگی برائی کو کس طرح مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ آج ہم لوگ شیطان کے شر میں اتنا مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہمیں احساس تک نہیں کہ ہم برائیوں کو بھی نیکی سمجھ کر کرنے لگے، برائیوں کو بھی نیکی سمجھ کر کرنے لگے. شیطان یہ ورگلاتا ہے نوجوان، خصوصاً نوجوانوں کو کیسے ورگلاتا ہے، شبہات و شہوات میں کیسے مبتلا کرتا ہے. ارے بھائی جوانی ہے، جوانی میں اگر عیش نہیں کرو گے تو کیا بڑھاپے میں کرو گے؟ بڑھاپے میں تمہیں کیا کرنے کو ملے؟ کچھ نہیں ملے گا، صرف گھر میں بیٹھنا ہوگا، اللہ اللہ کر کے جنت کما لو. جوانی ہے عیش عشرت کرنے کی، دنیا کی جنت بھی دیکھو، آخرت کی جنت بھی دیکھو. جوانی میں خوب گناہ کا کام کرو، بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ شیطان اس طرح انسان کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. اور ہمارے نوجوان، بھولے بھالے نوجوان، اللہ معاف کرے، شیطان کے سر پہ مبتلا ہو کر نمازوں سے دور عیش و عشرت میں پڑے رہ جاتے ہیں. ایسے رہ کر اللہ رب العالمین اس امید میں بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ رب العالمین نے توفیق میں اسی حالت کو زندگی چھوڑ کر موت کے آغوش میں چلے گا. تو یہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو دنیاوی زندگی کو مزین بنا کر کے پیش کرتا ہے. شیطان آدم علیہ السلام کو کیسے جنت سے نکالا؟ کیسے جنت سے نکالا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں قسم کھاتا ہوں، میں تمہارا رہبر ہوں، میں تمہارا نصیحت کرنے والا ہوں، تمہیں مشورہ کرنے والا، تمہارا بہترین ساتھی ہوں. یہ جو درخت ہے نا، جس درخت سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے، اگر تم یہ درخت کھا لو گے ساری چیزوں کی تم مالک بن جاؤ گے. شیطان نے بہترین انداز میں آدم علیہ السلام کو سمجھایا، اور آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس پھل کو کھا لیا اور اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال دیا. تو شیطان اس طرح انسان کو غلط کاموں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ انسان گمراہ ہو جائے اور جہنم میں چلا جائے. تو لہٰذا میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین سے قریب ہوں، دین تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے دشمن کو دشمن سمجھیے اور دشمن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بجائے اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اللہ سے جڑ جائیں. اگر بڑا کم ظرف انسان ہے، جاہل انسان آدمی، اس کو کہا جا سکتا ہے جو آدمی جانتا ہے کہ وہ میرا دشمن ہے، جانتا ہے کہ وہ میرا دشمن ہے، پھر بھی دشمن کی تعلیمات اگر عمل کرے، اس سے بڑا جاہل انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ دشمن، دوسرا سب سے بڑا دشمن شیطان، اور تیسرا بڑا دشمن جو ہے یہ دنیا کی لذت، دنیا کی محبت، یہ دنیا کی رنگین، جس میں مبتلا ہو کر انسان اپنے آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
کہ دنیا کے میری امت کا سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی فتنہ ہے وہ مال کا فتنہ ہے، مال کا فتنہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنہ، اے لوگوں نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، جتنا جلدی ہو سکتا نیک اعمال کر لو اس فتنے کے آنے سے پہلے۔ کقطع اللیل مظلما، جو رات کے تاریکی کے مانند ہوں گے، فتنے اتنے عام ہو جائیں گے، اس سے پہلے جتنا ہو سکے نیک اعمال کر لو۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح میں مومن ہوگا تو رات میں کافر، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات میں مومن ہوگا، ویمسی کافرا تو صبح، ویصبح کافرا صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وجہ کیا ہوگی؟ کیوں انسان اپنے ایمان سے سودا کر لے گا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے سبب اپنے دین کو بیچ دے گا، وہ دنیا کے خاطر اپنے دین سے رشتہ توڑ لے گا۔ اور آج ہم اپنا جائزہ لیں، کتنا ہم لوگ دنیا کے دین کے خاطر دنیا کو ترک کر رہے ہیں۔ ایسے بہت کم لوگ ملیں گے جو دین کے خاطر دنیا کو ترک کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اکثریت کی تعداد یہ ہے جو دنیا کو ترجیح دے گی دین کے مقابلے۔ اس کی واضح مثال ہمارے تعلیمی نظام، ہماری تعلیم، اصلی تعلیم کو لیجئے، جو تعلیمی نظام آیا ہے وہ کیا ہے؟ آج ہمارے معافی کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے اسکول اور کالجز کی اکثریت کی تعداد کتنی ہے؟ 80% غیر مسلموں کے اسکول کی تعداد ہے، اور غیر مسلموں کے اسکول میں پڑھنے والے مسلمانوں کی تعداد 70 سے 80% مسلمانوں کی تعداد ہے۔ ذرا بتلائیے غیر مسلموں کے اسکول میں پڑھنے والے بچے بچپن سے لے کر 15-22 سال تک وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، یو کے جی سے لے کر 10 تک، اس کے پی یو سی کی تعلیم، اس کے ڈگری کی تعلیم، اور وہاں اس عمر تک، بچپن سے لے کر اس عمر تک جہاں دین کی کوئی تعلیم انہیں نہ دی جاتی ہو، ایسے بچے کہاں دین کی تعلیمات پر عمل کریں گے؟ سر بتلائیے۔ اور اس پہ ظلم یہ ہوتا ہے، بچے وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ٹھیک ہے، اور جب گھر پر آتے ہیں ماں باپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ بچوں کو دین کی تعلیم حاصل کریں۔ ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے، باپ دن بھر کام کر کے رات بھر تکتا ہے، باپ کو سکھانے کے لیے وقت نہیں، ماں کو سکھانے کے لیے بچوں کے پاس وقت نہیں۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے ذرا بتلائیے۔ یاد رکھیے بچوں کی تربیت میں بگاڑ یہ سب سے بڑی وجہ ہے جو دین سے دور ہونے کی، یہ دین سے دور ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ آج ہمارے گھروں کے ٹاپک کیا جانتے ہیں؟ ہم بچوں کے ساتھ اگر مل جل کر بیٹھتے ہیں کیا تعلیم؟ بچے آج آپ نے اسکول میں کیا پڑھا؟ اسکول کی تعلیم کے بارے میں بات چیت ہوتی یا نہیں؟ بچوں کے ساتھ موبائل فون میں بچوں وقت ضائع ہو جاتا ہے، یا فلموں کے بارے میں بات چیت، یا ڈراموں کے بارے میں، یا سیاست کے بارے میں، یا حالات کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے۔ بہت کم ایسے گھرانے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جہاں دینی تعلیمات کے متعلق باتیں ہوتی ہیں، جہاں ماں باپ اپنے بچوں کو دین سکھاتے ہیں۔ ہاں بعض ماں باپ ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کو بچپن سے دینی تربیت کرتے ہیں، لیکن وہی بچے جب کالجز میں چلے جاتے ہیں ماحول میں اتنا مل جاتے ہیں کہ ماحول کی وجہ سے وہ دینی تعلیمات کو بنا بیٹھ کر دنیا والے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے ان ماں باپ کو اس حدیث پر ذرا غور کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں قیامت کا معاملہ ایسا ہوگا، اللہ رب العالمین جب سارے بندوں کا حساب و کتاب لے گا، ماں باپ کو ملائے گا، اللہ رب العالمین ماں باپ کو سامنے کھڑا کرے گا، اللہ رب العالمین ان کی اولاد کو بھی بلائے گا، ان کو بھی سامنے کھڑا کرے گا، اللہ رب العالمین اولاد کو درمیان میں کھڑا کرے گا، ماں باپ میں سے باپ کو ایک طرف، ماں کو ایک طرف، اور بچوں سے کہے گا اے میرے بندو ذرا بتلاؤ یہ کون ہے؟ بچے کہیں گے اللہ یہ میرے باپ ہے۔ اس کے بعد اللہ کہے گا اے بندے یہ بتائیے کون ہے؟ بچے کہیں گے اللہ یہ میری ماں ہے۔ اس کے بعد اللہ ماں باپ سے پوچھے گا اے میرے بندو ذرا بتلاؤ یہ کون ہے جو تمہارے سامنے کھڑے؟ ماں باپ کہیں گے یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا بڑا بچہ، یہ میرا چھوٹا بچہ، یہ میری بڑی بچی، یہ چھوٹی بچی۔ اس کے بعد اللہ بچوں سے کہے گا تم چلے جاؤ۔ اس کے بعد ماں باپ سے پوچھے گا وَمَاذَا عَلَّمْتَ وَمَاذَا أَدَّبْتَ، اے میرے بندے ذرا بتلا میں نے تجھے اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازا تھا، تو نے اپنے بچوں کو کتنا دین سکھایا، تو نے اپنے بچوں کو کتنی دین تربیت کی، اپنے بچوں کو کتنا تو نے دین تعلیم سکھلایا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو قیامت کا منظر کیسا ہوگا جب ماں باپ اکیلے ہوں گے، بچے بھی ساتھ دینے نہیں آئیں گے، اللہ کے سامنے انسان اکیلا، اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، اس وقت اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا جواب دو گے اللہ کے پاس؟ یہی جواب دو گے کہ میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا،
انجینئر بنایا، یہ بنائیے اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر، لیکن یہاں ایک بات ضرور کیجئے کہ بچپن سے انہیں دینی تربیت کیجئے، انہیں دین سکھائیے، انہیں بتلائیے کہ توحید کیا ہے، انہیں بتلائیے کہ شرک کیا ہے، انہیں بتلائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ کام نہیں کرو گے واللہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں تم پکڑے جاؤ گے، بچوں کی ذمہ دار تم خود قرار دیے جاؤ گے، وہاں کیا قرار؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، دین سے دوری کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ماڈل جو نیا تعلیمی نظام جو ہے اس میں بچوں کو ہم لوگ شامل کر دیتے ہیں اور بچوں کو دین تربیت بھی نہیں کرتے، اس وجہ سے بچے دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا واللہ قیامت کے دن یہی بچے ماں باپ کا گریبان پکڑیں گے۔ اور آخری وجہ جس وجہ سے ہم لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ ہے تصویر۔ تصویر کیا کس کو کہا جاتا ہے پتہ ہے؟ کل کی امید لگا کے بیٹھنا، کل کروں گا کل کروں گا کل کروں گا۔ نماز کب پڑھو گے بھائی؟ آج مجھ سب ذرا کام ہے، کل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بھائی دیندار کب بنو گے؟ شادی کے بعد سے میں دیندار بنوں گا انشاءاللہ۔ حج کے بعد سے میں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں گا۔ حج کے بعد سے میں انشاءاللہ مسجد کو برابر آؤں گا، کل کروں گا کل کروں گا۔ یہ جو کل کی امید لگا کے انسان کام کرتا ہے نا، یہ بھی دین سے دوری کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ کیوں؟ کسی کو پتا نہیں کہ انسان کا کل آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ کتنے نوجوان ہیں جو آج صبح میں ہم سے ملے تھے لیکن جمعہ تک اعلان آیا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں اس کا جائزہ لیا نہیں لیا۔ کتنے لوگ تھے جو بڑے اچھے ہنسی مذاق کے ساتھ ملے صبح میں، ظہر تک اعلان آیا کہ ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا، وہ بھی انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کل کا پتہ نہیں۔ یاد رکھیے جو کل کی امید لگا کے ہم بیٹھیں گے یہ انسان کو دن بدن دین سے دور کرتے جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، جو آدمی دین سے منہ موڑ لے گا، دین سے پھر جائے گا ہدایت کے آ جانے کے بعد، من بعد ما تبین لهم الہدی، ہدایت کے آ جانے کے بعد، اسلامی تعلیمات کے جاننے کے بعد اگر وہ اسلام سے پھر جاتا ہے یعنی دینی تعلیمات سے اعراض کر لیتا ہے، یعنی کل کروں گا بعد میں کروں گا، الشیطان سول لهم املالهم، شیطان ایسا آدمی کا دوست بن جاتا ہے اور اسے دنیاوی زندگی کو مسین کر کے پیش کر دیتا ہے، وَأَمْلَى لَهُمْ، اور انہیں امید بھی دلاتا ہے کہ ابھی زندگی بہت لمبی ہے، جو کرے اچھا کرے، تم کرو اور اچھا کرو۔ شیطان کا دوست بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ تصویر جو ہے کل کی امید لگا کے بیٹھنا کہ میں کل سے نیک بنوں گا، کل سے نمازی بنوں گا، کل سے میں بچوں کو دین سکھاؤں گا، یہ غلط حربہ ہے، شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اور دین سے دور کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس کو غنیمت سمجھیے۔ اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا ہے غنیمت سمجھ کر اللہ سے تعلقات کو مضبوط کر دیجیے، دیندار بننے کی کوشش کیجیے۔ صرف نماز پڑھنے سے دیندار نہیں ہو جاتے، اخلاق میں بھی بہتر ہونا پڑے گا، معاملات میں بھی اچھا ہونا پڑے گا، عبادات میں بھی اچھا ہونا پڑے گا۔ جب ان سارے معاملات میں ساری چیزوں میں اچھے بنیں گے اس وقت ہم دیندار کہلائیں گے۔ ہم صرف حج کو جانے سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار بن جائیں گے، ہم لوگ صرف عمرہ جانے سے سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے سارے گناہ معاف، اب ہم جو بھی کریں گے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے جو انسان کو دن بدن دین سے دور کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو، ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو زندگی ہمیں دی ہے اس کو غنیمت سمجھیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے کوشش میں لگ جائیے۔ اگر کوئی آدمی ہمیں نصیحت کر رہا اس کو غنیمت سمجھیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ ہمیں نصیحت کرنے والے موجود ہیں۔ اگر ہم لوگ ان کو جواب دیتے ہیں کہیں گے بھائی تم اپنا کام دیکھو، تم کون ہو جو ہمیں نصیحت کرنے والے، ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اگر ان کو کہا جائے بھائی داڑھی چھوڑیے، داڑھی کیوں کٹ کرتے ہو، ارے بھائی یہ رسم و رواج مت کیجیے، آپ کون بولنے والے ہوتے ہو، میری مرضی میں جو بھی کرنے والا ہوں، اگر یہ باتیں کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے ناپسندیدہ بات اللہ کی نزد اگر کوئی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان بھائی کو نصیحت کرے کہ بھائی فلاں کام تم یہ مت کرو، وہ آدمی کہے بھائی تم اپنا کام دیکھو، اللہ ایسے آدمی سے بہت غصہ ہوتا ہے، بہت غصہ ہوتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں،
ہم ہر جمعہ کی فجر میں کن صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں؟ سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر. سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر میں کبھی ہم نے غور کیا اللہ نے کیا تعلیمات دی ان صورتوں کے اندر؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے سورۃ السجدہ کے اندر وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم انسان کون ہوگا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جس کے سامنے قرآن حدیث کی باتیں پیش کی جائے، قرآن حدیث کی باتیں بتائی جائے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر اس کے بعد وہ قرآن کی باتیں بھی سنے، حدیث کی باتیں بھی سنے اور اس بات کو سمجھ بھی جائے لیکن عمل نہ کرے، اس سے بڑا ظالم انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور آگے اللہ نے سزا بھی بتلائی اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے ہم ضرور بضرور آخر میں انتقام لیں گے. دوسرے مجرموں کو ہو سکتا ہم چھوڑ دیں گے، اللہ سارے گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن جو آدمی دینی تعلیمات کو جانتا ہے، جاننے کے بعد جان بوجھ کر عمل نہیں کرتا ہے، ایسے آدمیوں سے اللہ رب العالمین ضرور بضرور آخر میں انتقام لے گا. لہٰذا میرے بھائیوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے. دین سے جو دور ہم لوگ زندگی گزار رہے تھے، اس سے اگر ہم دین سے قریب ہو جانے کی کوشش کریں، ورنہ یاد رکھیے جب موت آ جائے گی، انسان جب آخرت میں جب انسان اپنے نام اعمال کا حساب و کتاب دے گا، اس وقت افسوس کرے گا یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، اے کاش میں دنیا کو غنیمت سمجھتے ہوئے کچھ نیک اعمال کر لیا ہوتا، لیکن وہاں افسوس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. لہٰذا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، دین سے جڑ جائیے، دینی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریے، شیطانی وسوسوں میں مت پڑیے. اگر ہم لوگ شیطانی حملوں میں شر میں پھنس جائیں گے، یاد رکھیے شیطان ہمیں جہنم میں لے جانے تک نہیں چھوڑے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو ہر طرح کی شر سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں جو لوگ دین سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے. اللہ رب العالمین انہیں دینی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو نفس کے شر سے بچائے، شیطان کے شر سے بچائے، دنیا کے فتنے سے بچائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کی اس دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے، ایسے اعمال کرنے سے بچائے جس سے ہم جس سے جہنم میں جاتے ہوں، ایسے اعمال ہمیں کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.